اهدنا الصراط المستقيم. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الصراط أنزل من قبلهم وفي الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. یہ آیات یہاں تک آگے جو جا رہی وما كانوا مهتدين، یہاں تک 3 جماعتوں کے حالات ہیں جو خلاصہ آج تم نے پہلے کار سن لیا ہے، اس کے بعد اب سوتوں کے اسی مطابق آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک مقدمے کے طور پر پہلے آپ سمجھیے، اس کے بعد یہ تینوں قسم کے حالات خود آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. اچھا مقدمہ ایک ذہن میں سمجھ لیجیے. یہ ہو سکتا ہے کہ کئی باتیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی جو درس میں کہی آتی ہیں، اگر یہ اس آدمی کو یہ فائدہ زیادہ ہوگا جو پہلے لکھی ہوئی ہے کو خوب دیکھ کر آئے، پھر اس کے بعد دیکھیں کون کون سی چیز زیادہ ہو رہی ہے اس کو لکھتا جائے. دیکھو نا یہ بات غلط ہے کیا ہے، پوری کا پورا ہر بار پہلے لکھا ہوا ہے، لکھی ہوئی اشارے ہیں، بس اشارات ہیں، ان اشارات کو آگے تفصیل کرنی پڑتی ہے. ویسے ارادہ یہ ہے میرا اور شاہ صاحب کا انشاءاللہ اس سال خدا تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہم نے 3 مہینے کے لیے ارادہ کر لیا ہے بالکل جلسے بند کرنے کا. جب گرمی کے موسم میں جلسے بند کریں گے جلسے نہیں جائے گی کہیں بھی، اور 3 مہینوں میں صرف یہ ہے کہ تفسیروں کے ساتھ ان کو حوالہ جات کے ساتھ پورے مفصل طریقے سے لکھنے کا ہوا 15 سپارے ہو جائے یا سارا قرآن پاک ہو جائے، لیکن بہرحال اس کو شائع کرنے کا ارادہ ہے. خدا تعالیٰ کو منظور توفیق دے دیتی، اس کی مرضی کرم پر ہے، اس کی توفیق ہوئی انشاءاللہ یہ ارادہ ہو رہا. لیکن اگر اس سے پہلے زندگی موت کو کوئی پتہ نہیں ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سب کچھ. آپ یوں کریں، آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ جہاں دیکھ لیجیے کوئی چیز جو لکھی ہوئی نہ ہو اس کو اگر آپ اشارہ کر کے لکھ لیا کریں، تفصیل وار زیادہ لکھ لیں. بہرحال میں آپ کے سامنے اشارہ کرتا جاؤں گا، کہتا جاؤں گا آپ دیکھیے جو بات لکھی نہیں ہے اس کو وہاں آپ لکھتے جائیں. یہ اب جو بات کہہ رہا ہوں یہ بات لکھی نہیں ہوگی. بہرحال یہاں سے اب تمہید شروع ہو رہی ہے، اور تمہید میں 3 جماعتوں کے حالات بیان ہو رہے ہیں. پہلی جماعت انعمت علیہم ہے، دوسری جماعت مغضوب علیہم ہے، تیسری جماعت الضالین ہے. تینوں جماعتوں کے حالات بیان ہو رہے ہیں وما كانوا مهتدين تک. ایک باقی رہی یہ بات ایک مقدمے کے طور پر بات سمجھ لیجیے، پھر یہ تینوں جماعتوں کے حالات خود بہت سمجھ آ جائیں گے. حالات یہ ہے جب کوئی تاریخ چلتی ہے، اور یہ تاریخ قرآن پاک کی بھی اسلامی تاریخ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اس کو جاری کروایا، تو اس وقت بھی 3 جماعتیں، پہلے جماعتیں 2 تھیں، اور لازمی بات ہے پہلے جماعتیں 2 ہی ہوا کرتی ہے. ایک جماعت ہوتی ہے ماننے والی، ایک تاریخ کو دل و جان سے قبول کرنے والوں کی، دوسری جماعت اس تاریخ کو ختم کرنے والی. یہی تو فرق ہے مسلمان میں 2 جماعتیں، مومنین اور مشرکین. مومنین اس تاریخ کو دل کے ساتھ جانتے ہیں، خواہی تاریخ کامیاب ہو جائے. کیوں نہیں؟ ان کے دل میں توحید پورا چکا تھا، شرک سے متفر ہو چکی تھی. سارے مشرکین رجال تک یہ چاہتے تھے کہ یہ تاریخ ختم ہو جائے اور اس کو میڈیا ویٹ کر دیا جائے، اس کے چاہنے والوں کو بھی ختم کر دیا. یہی تھا نا ہمیشہ تاریخ کے تحت جماعتیں 2 ہوتی ہیں. جس وقت جب تک مشرکین کا زور ہوتا ہے، مشرکین کا زور ہوتا ہے، اس وقت تک جب تک مشرکین کا زور ہوتا ہے اس وقت تک یاد رکھنا، جب تک مشرکین کا زور ہوتا ہے اس وقت 2 ہی جماعتیں ہوتی ہیں. مشرکین کا زور ہوتا ہے اور مومنین ماننے والوں کی قلت ہوتی ہے، لیکن بڑے مضبوط ہوتے ہیں، نہایت پکے. سمجھ گئے؟ ہوتے ہیں تھوڑے لیکن ہوتے بڑے پکے ہیں. ان کو مار ڈالو، ذبح کر دو، کبھی باز نہیں آتے اپنی بات سے. پھر ہوتے ہوتے نوبت نہیں جا رسید کہ توحید والے ایمان والے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے ان کی بھی طاقت ہو جاتی ہے.
جب ان کی بھی طاقت ہو جاتی ہے، ان کو کچھ زور ہو جاتا ہے، ان کا ٹھکانہ قیام ہو جاتا ہے، ان کا ایک مرکز بن جاتا ہے، اب تیسری جماعت یہاں سے پیدا ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ ایک مخالفین کی تھی، مشرکین کی، ایک مومنین ماننے والوں کے جو مرکز اڈا بن گیا. اب بیچ میں ایک تیسرا ٹولہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ حیران ہے ادھر جائیں یا نہیں، سمجھے؟ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. وہ چاہتے ہیں وہ بھی راضی رہے. دل ہے ان کے ساتھ، دل ہوتا ہے مشرکین ان کے ساتھ، محاربوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، لیکن محاربت بھی ظاہری مومنوں کی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کی کریں تو بھی زور بن چکا ہے. بات سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ یعنی جس کا تو مومنوں کے اڈا ہو جاتا ہے اور مرکز بن جاتا ہے، بائن کی جگہ ہو جاتی ہے. تیسری جماعت یہاں پیدا ہوتی ہے جن کا دل تو ہوتا ہے خراب، دل میں ہوتی ہے گندگی، وہ دل سے نہیں چاہتے لیکن زبان سے محاربت بھی نہیں کر سکتے. محاربت کرے تو وہ رہے کہاں؟ اس لیے وہ لازمی کیا کرتے ہیں، ادھر بھی رکھتے ہیں تعلق، ادھر بھی رکھتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہی ہے تیسری جماعت کا حال. یہ تیسری جماعت وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں کچھ ایمان والوں کا زور ہو جائے. جب تک ایمان والے کمزور ہوتی ہے، دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک مخالف اور ایک موافق. مکے والوں میں دو ہی تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں دو ہی تھی، ابراہیم السلام کے زمانے میں دو ہی تھی. سمجھے میری بات؟ ہمیشہ چلتے ہو، دیکھتے ہو. جب تک ایمان والوں کا اڈا نہ بنے گا، مرکز نہیں بنے گا، تیسری جماعت نہیں پیدا ہوگی. دو ہی جماعتیں. نوح علیہ السلام کے زمانے میں تیسری جماعت کوئی نہیں، یا مشرک یا مومن. جس کا بنتا جاتا ہے، ہوتے 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 ایمان والوں کی نوبت بھی پختہ ہوتی جاتی ہے. پھر درمیان دوگلے بھی، ادھر بھی ادھر بھی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب یہاں تک دیکھیے، یہاں بھی یہی حالت ہے، یہاں بھی یہی حالت ہے. اب ایمان والوں کی حالت کیا تھی؟ پہلے تو کمزور تھے، تیسری جماعت تھی کوئی. جب مدینہ منورہ میں آئے، ان کی جماعت بن گئی، طاقت ان کی ہو گئی. اب بیچ میں آگے عبداللہ ابن ابی نے سرور کی پارٹی میں آ گئی. مون سمینے کہتے ہیں جی اللہ ہے، یا ان بےمانوں کے پاس گئے، کہنے لگے جی انا محات، ہم تو آپ کے لوگوں کے ساتھ ہیں. یہ تیسری پارٹی بعد میں. صحیح بات تو یہ جہاں تک تجربہ کیا ہے، جب تک ایمان والے تھوڑے ہوتے ہیں، دل میں مضبوط ہوتا ہے ایمان، پھر خدا جانتا ہے بڑے مضبوط ہوتے ہیں. جتنے زیادہ ہوتے جاتے ہیں وہ کمزوری بھی. میں نے دیکھا ہے میرے شیخ حضرت مولانا حسن علی صاحب کے ہاں زمیندار تھے، خدا جانتا ہے بہت کم علم والے تھے. اتنے پکے دیکھے، ہم اتنے مولوی پکے نہیں ہیں جتنے وہ پکے. بڑے سخت چرچ کے اندر، تم جانتے ہو اللہ کو بھی کیا معلوم ہوگا، اگر کوئی چرچ کے اندر ایک جہاں مولوی ہمارے مولوی شکور صاحب ہے نا، یا مولوی شکور یا مولوی عبدالرحمان صاحب، ان کے گاؤں میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا میرداد. مولوی تھا میرداد کا، اس کو کہا کرتے تھے. میرے شیخ کا وہ مرید بھی تھا اور چہیتا مرید. بڑے میرے حضرت اس کے ساتھ بڑی سخت محبت تھی، اور اس کو بھی میرے حضرت کا بڑی سخت محبت تھی. اس کو مسجد میں مارتے تھے، تمہیں حیران ہو اتنا پکا تھا. مولانا نصیر الدین پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، مولانا نصیر الدین بھی پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا. کہتا ہے کہ یہ اگر پکا ہے تو یہ مولوی قطب الدین پیچھے نماز نہ پڑھتا ہے، مولوی قطب الدین کا کیا کرتا ہے، کدھر پیچھے نماز پڑھی پڑھتا کیوں ہے. یہاں تک یعنی وہ اتنا بہت سخت. میں نئے پڑھ کر آیا مسئلہ بیان کے پوری یہاں انڈیا میں سکول میں تھا. مجھے کہتا تھا مسئلہ بڑا سخت ہے، خدا کرے تو بیان کر لے. اس زمانے میں بیان نہیں کرتا تھا، میں بھی اسکول ماسٹر بھی تھا، کوئی حمداللہ شریف پڑھا لیا کرتا تھا بس. تو میں بھی حیران تھا، یار مجھے جگہ مل جائے تو بڑا مجھے کہتا تھا. اس کو لوگ بڑا ہی مارتے تھے، بہت مارتے تھے. کہلاتا نہیں تنہا. یہ فیروز الدین جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کی مسئلہ سمجھ گئے ہیں. یہ خود کہتا، ہم اس کو کہتے ہیں یہ قادیانی ہے، مرزائی ہے کوئی، اس کو یہ قادیانی کہتے تھے. اور یہ خود اس کے گاؤں والے کہتے ہیں نیک بڑا ہی تھا، ساری رات مراد میں تہجد پڑھتا رہتا تھا، لیکن لوگ اس کو بڑا ہی برا کہتے تھے. اس کو ٹکڑے کر دو، کاٹ ڈالو، نماز نہیں پڑھتا تھا مدائن کے پیچھے. تو باتوں کو مار ڈالے. آج ہم کہتے ہیں چلو نہیں بول کوئی بات کچے. خدا جانتا ہے جتنے ان لوگوں میں پختگی میں کی ہے ہم نے کہیں نہیں دیکھی. صحابہ میں جو پختگی تھی وہ آگے جا کر کہا رہی ہے.
3 जमातें वहां होती, समझ गए। पहली जमात मोमिनीन, दूसरी जमात मुखालिफीन मुशरिकीन, तीसरी जमात दोगलों की मुनाफिकीन। आप समझ गए। तीनों जमातों के हालात अब देखते जाइए। अलिफ लाम मीम उर्वे मुकत्तहात है, बाद इनकी मुराद में देते जाते लिखा है लोगों ने। कोई कहता अलिफ लाम सुरात अल्लाह, लाम से मुराद जिब्रील, मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ये कुरान पाक आ रहा अल्लाह की तरफ से किताब, लाने वाला जिब्रील अमीन है, जिस पर आया है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ये सब बातें लोगों ने लिखी है, लेकिन कोई बात कती मुराद थोड़ी बातों का आखिर में जब मुराद कती पैगंबर ने बयान नहीं की, सहाबा से आई कोई नहीं, हमारे लिए कोई दर्द सर करने की जरूरत कोई हमने उनके खाबखा दखल भी दे। इमाम बेदावी ने बड़ी नुक्ते हिकमतें लिखी है, बड़े नुक्ते देख लिया होगा कितनी सूरत इब्तिदा में है, कितने हर्फ हैं, वो सूरत में 29 सूरत में क्यों आई है, क्यों क्यों की बातें देखनी हो वहां देखिए, इससे कोई बहस नहीं है। आगे ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें तरकीबें हैं कई, बेदावी वगैरह भी लिखते हैं। कई कहते हैं खबर है, कोई कहते हैं ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीहि खबर है, कोई कहता है ये सब चीजें हैं। मेरे शेख ने जिस चीज को पसंद किया वो सुन लो। ज़ालिकल किताबुल मुब्तदा हुदल लिल मुत्तकीन खबर, समझ गए। ज़ालिकल किताबुल मुब्तदा हुदल लिल मुत्तकीन खबर, ला रैब फीहि जुमला मुतरदा। मतीन लिखता है मुब्तदा और खबर के अंदर भी आता है जुमला मुतरदा, मुब्तदा और खबर के दरमियान में जुमला मुतरदा आ जाता है, जिसका तल्लुक उसी के साथ होता है, समझ गए। अब इश्काल नहीं रहेगा। बहुत लोगों ने ये भी लिखा है कि ला रैब फीहि कहना गलत है, रैब होता है कज़िये में, जुमले में, यहाँ जुमला तहक़्क़ुक़ नहीं ज़ालिकल किताब। अब इश्काल नहीं है। ज़ालिकल किताब ये है वो किताब है जो किताब कामिल, जिसको हक का किताब कहा जाए, जिसके मुकाबले में कोई दूसरी किताब होने का हकदार नहीं है। सही बात है कि जो मकतूब अल्लाह की तरफ से होने का हकदार वो यही मकतूब है, इसके सिवा और कोई मकतूब ऐसा हो वह कि ज़ालिकल कमाल के इस किस्म की कामिल किताब न आई नहीं। ये कामिल से कामिल किताब क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, मेरी हिदायत हिदायत है, मेरी हिदायत हिदायत है, जिसका काम हिदायत ही हिदायत है, राहनुमाई ही राहनुमाई है। एक बीच में कहा इसकी हिदायत होने में ला रैबा फी, ला रैबा इस माने को समझते हुए मुतव्वल का इश्काल भी किया। वो जो मुतव्वल में बहस पड़ी हुई है ला रैबा फी, जिसके लिए मौलाना हमारे हजरत शेखुल हिंद जवाब दे रहे, बेहतरीन जवाब दिया शेखुल हिंद ने भी अच्छा जवाब दिया है कि कुरान पाक में 2 चीजें हैं, एक है मुशरिकों को रैब था या नहीं, समझो बात को, एक मुशरिकीन को रैब था या नहीं। एक मसला कि खुद कुरान के मज़ामीन भी रैब वाले हैं या दो जुदा जुदा हैं। कुरान का मकसद यह है कि कुरान पाक के मज़ामीन वो है जो रैब के काबिल मज़ामीन इतने आला हैं कि ये रैब के लायक नहीं है। लेकिन मुशरिकी मुआनिदीन जिद्दी लोगों ने रैब जो किया है उसको आगे कहता है जाकर इन कुंतुम फी रैब मिम्मा, वह कुरान 2 कह रहा है, ला रैब भी कह रहा है, इन कुंतुम फी रैबिन भी कह रहा है। मुराद क्या है? मज़ामीन इतने आला है कि ये रैब के लायक इसमें रैब होने की सूरत ही कोई नहीं। लेकिन अगर कोई मुआनिद, कोई इनाद वाला कोई अपनी तरफ से रैब करता है उसका आगे चैलेंज आ रहा है इन कुंतुम फी रैब मिम्मा, समझ गए। ये जवाब हजरत शेखुल हिंद का और मुफस्सिरीन का मुतव्वल वगैरह के अंदर भी तुमने पढ़ लिया है। मैं इसलिए आपके सामने ये पढ़ देता हूँ शेखुल हिंद की बात। इसकी कलाम इलाही और उसको जुमले मज़ामीन के वाक़े होने में कुछ शुबा नहीं है। जानना चाहिए किसी कलाम में इज्तिमा होने की 2 सूरतें हैं, या तो खुद उस कलाम में कोई गलती खराबी हो या सुनने वाले की फॉर्म में खलल हो। अव्वल सूरत में अगर कलाम में गलती है महल्ले रैब ये कलाम है, वह कि कलाम में गलती है वहां शुबा है। दूसरी सूरत में महल्ले रैब हकीकत के समझने वालों का फहम है, वह कि यहाँ कुरान कह रहा है ला रैबा, यानी ये कलाम ऐसी है कि ये बड़ी बाला है रैबों से। लेकिन अगर किसी की समझने में गलती हो आगे कुरान कहते हैं इनको तो भी ये इश्काल है, जवाब दिया है।
میرے شیخ فرمایا کرتے تھے قرآن پاک لا رہے وہی کتاب ہی نہیں کہہ رہا، یوں کہ ذالکل کتاب مبتدا ہے اور خدا اس کی کیا ہے، یہ کتاب جو کامل سے کامل کتاب ہے، میری ہدایت ہے، اور اس کتاب کی ہدایت ہونے میں لا رہے با نہیں سمجھے، اس کتاب کی ہدایت ہونے میں کوئی ریب نہیں، اس سمجھ کے میری بات کو، یعنی نسخہ ہدایت کا ہے اور نسخے کی ہدایت کے ہونے میں کوئی شبہ، سمجھے میری بات کو، اور واقع میں جس نے اس کو استعمال کیا ہے نسخے کو، اس کو یقیناً ہدایت نصیب ہوئی ہے، اگر کوئی بے وقوف نہیں استعمال کرتا جائے جہنم میں، سورج روشنی دے رہا ہے، اگر کوئی ایسا ہے جو اپنے آپ کو نابینا کر چکا ہے جائے، ورنہ سورج کی روشنی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت میں کوئی اشکال نہیں رہا، ہدایت ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔ یہ بات کا ایک اور سوال، یہاں قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، آگے کہتا ہے ہدی للناس، ہدی للناس، سمجھ گئے؟ جواب لوگ دیتے ہیں کئی کہ بہتر جواب یہ ہے، ایک اور بھی سوال آتا ہے کہ متقین کا معنی کرتے ہیں پرہیزگار، جب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہو تو میرے غیر پرہیزگاروں کے لیے ہدایت نہ ہوئی، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہو تو جو پرہیزگار نہیں ان کے لیے ہدایت نہ ہوئی۔ آگے قرآن کہتا ہے ہدی للناس، لوگوں نے جواب دیا ہے کہ قرآن آیا تو ہے سارے دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو پرہیزگار ہوگا، سمجھ گئے؟ اچھا، لیکن یہ پرہیزگار کے لفظ کے اندر بھی لوگوں کو غلطی ہے، سچ پوچھو تو ہم اس کے اندر بھی مخالف ہیں۔ آج پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ ایک حجرہ ہو 10-5-7 گز بھی ہو اور حجرے میں بیٹھا ہوا ہو، کہتے ہیں بڑے ہی پرہیزگار ہے، لیکن طالب علم کو کہتا ہے پرہیزگار، تم سارا قرآن پڑھے تمہیں کوئی پرہیزگار کا چھوڑو جی طالب علم ہے، بڑے ذلیل کر کے، سمجھ گئے؟ پرہیزگار ایک آدمی ہو، کمرہ ہو، اکیلا ہو، اس بے ایمان کا عورتیں کیوں نہ آتی ہو ساری، لیکن ارادہ بیٹھا ہوا ہو، تسبیح 1 گز 2 گز کی ہو، کہتے ہیں ہاں بڑا پرہیزگار ہے کہ نہیں؟ ہر شے کو غلط معنی میں لوگوں نے لے لیا ہے، صحیح معنی چھوڑ دیا ہے، اس لیے میرا جی چاہتا ہے لفظ پرہیزگار پر 1-2 لفظ کہہ دیتا ہوں۔ پرہیزگار یہ فارسی سے آیا ہے، فارسی سے ہو کر آیا، اردو میں آیا ہے، اردو سے ہو تو وہ پنجابیوں کے ہاتھ میں آیا ہے، یہ ایسا ہے جس کے مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، مکر کا لفظ عربی میں تھا، جب تو یہ فارسی میں آیا، فارسی سے اردو میں آیا، اردو سے پنجابی والوں اس کی گت بنائی، مکار، فریبی، دھوکے باز، یہ بالکل غلط ہے۔ جس کی لغت کی زبان ہے وہاں کبارہ دیکھو، مکر کا لفظ کیا ہے، معنی اس کا کیا، مکرہ اے دبارہ، مکرہ اے دبارہ، تدبیر کی، وہ مکرو لوگوں نے بھی تدبیریں کی حق کے خلاف، وہ مکر اللہ، اللہ نے تدبیر کی حق کو رکھنے اور باطل کو مٹانے کے لیے، واللہ خیر الماکرین، کوئی اشکال نہیں۔ یہاں بھی پرہیزگار کا معنی سمجھو، پرہیزگار کی یہ معنی نہیں کہ یہ بڑی تسبیح والا ہو اور ذکر کے اندر بیٹھا ہوا ہونا، پرہیزگار یعنی جس سے اس کو بچایا جائے اس سے بچتا جائے، جس سے بچایا جائے اس سے بچتا جائے، سمجھ گئے؟ اگر بچ رہا ہے تو یقیناً یہ قرآن اس کو ہدایت ہو۔ مثال کوئی نسخہ دیتا نا کہ ڈاکٹر کہتا ہے یہ نسخہ استعمال کر، لیکن اس میں شرط ہے کہ دیکھ کھچڑی کھانا، روٹی نہ کھانا، اس کو چھوڑو جی، میں تو دوا دوں گا لیکن ساتھ روٹی بھی کھاؤں گا، تو روٹی کھا رہا پرہیز نہیں کر رہا، وہ کہ دوا کی استعمال کے لیے جس کی پرہیز شرط ہے، پرہیز شرط ہے، قرآن کی ہدایت ہونے کے لیے پرہیز ہو شرط ہے۔ قرآن کہتا ہے میں یقیناً ہدایت دوں گا، ہدایت ہی کرے اس کا کام ہے، بشرطے کی پرہیز تو کرنے والا ہو۔ تو جو بے ایمان پرہیز بھی نہ کرے، کہتے نہیں جی بادشاہ شراب بھی پیئیں گے، ڈانس بھی کریں گے، ننگے ناچیں گے اور کبھی کبھی سجدے بھی کر لیا کریں گے، پھر دیکھیں قرآن ہدایت دیتا ہے یا نہیں؟ اور گدھے کی گدھے پرہیز تو نہیں کرتا، قرآن کیا ہدایت دے؟ اور یہ سمجھ میری بات کو، ایک کہتا ہے سارے کام بھی کریں گے، ڈانس کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، عورتوں سے ننگے ناچ بھی کرتا ہے، شرابی بھی پی لیتا ہے، قبروں کا کی سجدی بھی کر لیتا ہے، کہتا ہے قرآن نے مجھے ہدایت کوئی نہیں دی۔ بھائی ظالم قرآن کو دے گا ہدایت، لیکن پرہیز تو کر،
نہیں سمجھے؟ جس سے بچانا چاہتا ہے پہلے وہ چیزیں ہٹاتا جا، چھوڑتا جا، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے تیرے لیے، نور آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یوں یہ کوئی نسخہ بھی ہو، دنیا میں کوئی نسخہ دیتا ہے کہ یہ ڈاکٹر، اس کے لیے بھی پرہیز ہوتا ہے، پرہیز کرے گا تو نسخہ فائدہ دے گا۔ قرآن ایک نسخہ روحانی ہے جس نے آ کر تمام قسم کے روحوں میں نور بھرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے، اس کے لیے پہلی شرط یہ کہ جس سے پہلے پرہیز ہو وہ پرہیز پورا کر۔ یہی مانا پرہیزگار کا، سمجھا پرہیزگار کا؟ یہ پرہیزگار ایک فارسی لفظ تھا، اردو میں آیا ہے۔ خدا کے لیے اس لفظ کو زبان اور سے سمجھو جو مانس کا تھا، اگر اس معنی میں ہو پرہیزگار کا تو ٹھیک ہے، اگر پنجابی والوں کو دیکھیں پرہیزگار تصویر والا ہو یہ معنی غلط ہے، سمجھ گئے؟ قرآن کا مقصد ساری دنیا کو صحیح رہنمائی کرنی ہے، لیکن شرط یہ ہوگی پرہیز کرنا ہوگا۔ ایک اس بنا پر میرے شیخ اور مانا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے متقین سے مراد کیا ہے؟ منیبین، انابت کرنے والے، انابت کرنے والے۔ آتا ہے قرآن میں وما یتذکر الا من ینیب، وما یتذکر الا من ینیب، کوئی نصیحت نہیں پکڑے پر وہی پکڑے جس کے دل میں انابت ہو۔ یہدی الیہ من ینیب، یہدی الیہ من ینیب، ہدایت بے شک نصیب ہوگی لیکن جس کے دل میں کیا ہو؟ انابت ہو۔ کہیں آتا ہے من انابا الیہ یجتبی الیہ من ینیب، معلوم ہے پہلی شرط ہے انابت۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ان آیتوں کو دیکھ کر، یعنی ھدی للمتقین، اے منیبین، اے منیبین، یہ کیا ہوگا؟ مراد کیا ہے؟ منیبین کا معنی کیا ہے؟ جن کی طبیعتوں میں ضد نہ ہو، جن کی طبیعتوں میں ضد نہ ہو۔ اگر مسئلہ توحید کے ساتھ ضد ہوئی اس کے لیے کوئی قرآن کی ہدایت نصیب نہیں ہے۔ بابا ضد بھی کر کے ہدایت کیا ہو؟ نہ خدا کے لیے ضد کو نکالے، نکال کر حق کو سننے کی کوشش کرے، یقیناً نور اس کے دل میں جائے گا۔ لیکن اگر ضد کرے پھر خدا کو حق ہے خدا چھین لیتا ہے۔ جاؤ، اگر تم میرے نور کے ساتھ ضد کرتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ تجھے دینے کی۔ الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین، بیچ میں کہا لا ریب، وہ کون ہے متقین؟ آگے سکتے ہیں، صرف تمہیں دو بار لفظ نے کہا گیا، آگے دو بار اللہ دین آیا ہے، اللہ دین بالغیب ایک، ایک دو اللہ دین کیوں آیا ہے؟ دو قسم کی تھے ماننے والے، ایک جو مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ جن کے پاس کوئی کتاب آسمانی نہیں تھی، بالکل کٹڑ مشرک، جن کا دین کوئی نہیں توجہ نہ آبانا علی امت، ٹھیک ہے کہ نہیں، باپ دادی کے راستے بات۔ دوسری وہ تھا جن کے پاس تورات تھی اور انجیل تھی وغیرہ، کتابیں آسمانی تھی، قرآن دونوں کو لیتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو مان گئے بالغیب، باوجود نہ دیکھنے کے، باوجود نہ دیکھنے کے، یا بالغیب ان چیزوں کے ساتھ ایمان لائے جو چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، نہ خدا دیکھا، نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ فرشتے دیکھے، نہ کوئی بات دیکھی، پیغمبر سے سنتی بات کو مانتے گئے۔ حق تو یہی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قائم رکھتے نماز کو۔ کیا ہے یقیمون الصلاۃ؟ کیا ہے؟ یعنی نماز کو پورے حقوق اور آداب کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، پورے حقوق اور آداب کے ساتھ، پوری شرائط کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ پڑھ لیے میں دعوی وغیرہ میں اشارہ کرتا جاتا ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کر رہے ہیں۔ مراد ان کی اختیاری، ان کی قبضے کی کیا چیز ہے؟ یہ تو خدا کہتا ہے میرا دیا ہوا ہے، میرے دی ہوئی سے تم ذرا خرچ کر لو، میں تمہیں انعام دے دوں گا، صلہ دے دوں گا۔ تین چیزوں کے بلکہ تین باتیں آ گئی، یؤمنون بالغیب عقیدہ ٹھیک، یقیمون الصلاۃ عبادت بدنی، ومما رزقناہم ينفقون عبادت مالی۔ کتنی عبادتیں ہو گئی؟ تین۔ یؤمنون بالغیب عقیدہ ٹھیک ہو گیا ایک، عقیدے ٹھیک کے بعد یقیمون الصلاۃ عبادت بدنی، ومما رزقناہم ينفقون عبادت مالی، اللہ کے راہ میں تین عبادتیں ہیں۔ یہ تین جماعتیں ہوئے، البتہ ایک اور جماعت ہے